مزے جب آ رہے ہوتے ہیں نا تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جو میں مزے کر رہا ہوں اس کے پیسے میں دوں گا یا دے چکا ہوں. آئی ایم پرسنلی ان فیور آف دوز مزے جس کے میں پیسے دے چکا ہوں. ہم کو گورنمنٹ میں پالیٹکس میں ہم کو ان مزے کرنے کی عادت ہے جس کے پیسے عوام نے دینے ہیں اور بعد میں دینے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان دنیا کا شاید واحد غریب ملک ہے جس میں ایک آدمی کو 2019 سے پہلے تک فورن کرنسی اکاؤنٹ نہ صرف کھولنے کی اجازت تھی ریزیڈنٹ پاکستانی کو، بلکہ اس میں پاکستان کے اندر سے ڈالر خرید کر اس میں جمع کرانے کی اجازت تھی، اور ان ڈالرز کو دنیا میں کہیں بھی بھیجے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا. کسی دوسرے ملک میں آپ جا کے بنگلہ دیش میں کہیں کہ پاکستان میں ہم فورن کرنسی میں ڈالر ڈال بھی سکتے ہیں خرید کے، اور جو باہر سے اگر آئیں تو صرف نکال بھی سکتے ہیں ڈالرز میں، تو بنگلہ دیشی ہنسے گا، کہے گا کہ جو بڑا ڈیولپڈ ملک ہے آپ کا. یہ جو آپ کا دبئی کا فساد ہے، یہ جو اتنی پراپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی، میرا ایک سوال ہے نا، چلو یار آپ بڑے نیک لوگ تھے ہیں مولانا، بہت زبردست قسم کے دین و دنیا کے بالکل زبردست، آپ کی یہ پراپرٹی بن گئی بڑی نیک انکم سے بنی ہے، گئے کیسے تھے پاکستان سے؟ تو گئے ایک زمانے میں جس کو شبر نے ٹھیک کیا، یہ گئے تو جینوین تھے. میں سنتا ہوں کہ 47 میں even those who were ruling Pakistan they were not on the same page themselves, they were not on the same page of their own page. تو اب ایکسپیکٹ کرنا کہ ہماری ایسی گھٹی میں بات پڑ چکی ہے not to be on the same page. ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو ڈفرینٹ پیج پہ بیٹھے ہیں نا اس وقت. تو ایون گورنمنٹ از ناٹ آن دا سیم پیج آف دا گورنمنٹ. I'm sorry I had to be so sarcastic, but yes, that's the need of the hour. Everybody should sit together. Sit together میں مسئلہ ہے نا، لوگوں کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو ایک ریٹرک ہے نا، اس کو ایک پیج پہ آپ کیسے لے کر آئیں گے لوگوں کو؟ ذرا کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر بتائیں جو ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو بالڈی پروڈکشنز. آج ہم ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس پہ ہم اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ مسٹر فضائل زبید احمد کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اور حالات اور جو ان تاریخوں میں ہم ہیں اس کے لحاظ سے یہ انتہائی اہم ہے. یہ ہے جناب چیلنجز فار دا بجٹ وچ از گوئنگ ٹو کم ان جون 2024. بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے ایک جو جنرل سینٹیمنٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا. چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، چاہے وہ ایگریکلچرسٹ ہیں، چاہے وہ لوگ جو سروسز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، لوور انکم گروپ ہے یا فارمرز ہیں، ہر ایک مہنگائی کے اس طوفان سے بہت پریشان ہے. اور ایکسپیکٹیشن سب کی ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی جادو کی چھڑی چلے اور ان کی جو مشکلات ہیں اس میں کوئی آسانی آئے. یہ بات کہنا ایک سیاستدان کے لیے تو ممکن ہوگا کہ اچھے وقت آ رہے ہیں، مگر کسی ایکسپرٹ کے لیے جو اس سبجیکٹ سے پروفیشنلی ڈیل کرتا ہے اس کے لیے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. مگر اس کے اوپر بات کرنا اور لوگوں کو اس بات کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم نے اپنا ٹاپک رکھا ہے کہ واٹ آر دی چیلنجز وی آر لائکلی ٹو فیس ان دا کمنگ بجٹ، اینڈ دا وی انکلوڈس بوتھ دی گورنمنٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان. So with this brief introduction, and I don't have to introduce my expert, Mr. Fazal Zubaid Ahmad. He has been with us before also on the subjects related to economics and power. آج بھی ہم ان سے اسی قسم کی بات کریں گے. Sir, welcome. Thank you, glad to be here. Just to start, میں چاہوں گا کہ آپ ایک لیمن لینگویج میں ایک عام آدمی کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ ہمارے جو بجٹ چیلنجز ہیں وہ کس قسم کے ہیں، ان کی نوعیت قسم کے. اوکے، میں چیلنجز کے بارے میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اکانومی اچھی نہیں ہو، جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہائی انفلیشن، لو جی ڈی پی گروتھ، اکانومی صحیح نہیں جا رہی، تو ایسے سچویشن میں ٹیکسز کو بڑھانا
اور لوگوں کی مراعات میں اضافہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے. یہ تو ہمارا ایک پریمس ہے، ایک ایسا ایک سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی ہوتی ہیں، ٹیکس وغیرہ دوسری چیزوں کو، جب آپ کی حالات اچھے ہوں، جب اکانومی 6% 5% پہ گرو کر رہی ہو، وچ از آور میکس. 2 چیلنجز ہیں پاکستان کے پاس اس وقت. ایک ہے ایکسپینڈیچر کو کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ ایکسپینڈیچر جو ہے ہائی انفلیشن، ایوری تھنگ از سفرنگ فرام انفلیشن. تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. جو پروجیکٹ آپ نے 100 ارب روپے میں بنانا تھا، اب وہ 120 ارب میں بن رہا ہے. ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. یہ تو ایک ہے. لوگ زیادہ مانگ رہے ہیں، پریشان ہیں، زیادہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں فیول پرائس کم کریں، ہمارا ڈے ٹو ڈے لیونگ میں ہماری جو ایکسپینڈیچرس کو. یہ تو ایکسپینڈیچر کا ایک پریشر ہے. اور دوسرا پریشر ہے ٹیکس کلیکشنز کا. اب ہونا یہ چاہیے تھا اصولاً، اگر ہم IMF کے شکنجے میں نہ ہوتے، کہ ہم اس وقت ذرا ہاتھ ہولا کر کے چلتے اور کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، جب انفلیشن تھوڑی سی نیچے آ جائے، لوگوں کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، تب ہم ٹیکس میں اضافہ کرنے کا کریں. لیکن ہماری قسمت ایسی ہے، ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اس میں ٹیکس میں اضافہ کرنا تو بہت ضروری ہے. ٹیکس ٹو GDP یعنی ہماری معیشت کے سائز کے مطابق ٹیکس جمع نہیں ہوتا. اور وہ اب مصیبت ہے کہ ہمیں اس وقت اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑ رہا ہے ونس اگین جب اکانومی کی سچویشن خراب ہے. سو ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا اور ٹیکس میں اضافہ کرنا، دیز آر 2 چیلنجز. آپ کے خیال میں جو اس حکومت وقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ حکومت وقت ایسی مصیبت ہے اس وقت کہ حکومت کرنا انتہائی مشکل کام ہے. If I may say, the government is unpopular amongst the masses. اس کے ریزنز جو بھی ہوں، مگر یہ ایک فیکٹ ہے کہ پرسپشن میں the government is unpopular. اس پوائنٹ آف ویو سے اور بجٹ کے چیلنجز کے لحاظ سے ایک پکچر آپ کے ذہن میں کیا بنتی ہے؟ جی، انپاپولیرٹی تو ایک تو بنیادی جو ہمارا سسٹمک پرابلم ہے پالیٹکس میں، جس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انپاپولیرٹی اس کی وجہ سے بھی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ انپاپولیرٹی کی مہنگائی بھی ہے، اکنامک سچویشن بھی ہے، جہاں بزنسز ارن نہیں کر رہے اور جہاں لوگوں کی جو ہے کمر توڑ مہنگائی ہے. اور آئی ڈونٹ نو کیسے سفر کرتے ہیں، یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں لوگ. تو گورنمنٹ کی انپاپولیرٹی از ناؤ سچویٹڈ ان فرنٹ آف اس. اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بجٹ کے زمانے میں عوام کو تیار کیا جانا چاہیے کہ اس میں اب ٹیکس لگیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اب ایسے حالات ہیں کہ گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیئر پولیٹیکل کیپٹل. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم حالات کنٹرول میں آ رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہم ٹیکس میں کمی کریں گے. محمد اورنگزیب صاحب ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، وہ ان کے منہ سے بھی شاید کل پرسوں نکل گیا ہے. سو پولیٹیکلی اسپیکنگ گورنمنٹ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے کہ دونوں چیزیں اس کے لیے، یہ 2 آپشنز جو موجود ہیں وہ اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے. ایک طرف یہ کہ ریالٹی ہے کہ ہماری اکانومی کی حالت بری ہے، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا ہے، IMF نے اپنی شرائط دی ہے. IMF کی شرائط پہ اگر گورنمنٹ عمل کرتی ہے تو اس کو ریونیو جنریشن اپنی انہانس کرنی ہے، جس کے لیے اس نے ٹیکسز لگانے ہیں، اس نے جو پرائسز ہیں وہ انکریز کرنی ہے، پاور ٹیرف ہے، فیول پرائسز ہیں. دوسری طرف وہ اگر عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان کو تیار کرنے، ذہنی طور پہ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حالات ہیں اور اس میں یہ سچ ہے آج کا اور یہ مشکل ہمیں اٹھانی ہوگی، تو وہاں پر جو پبلک ہے وہ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وچ از کائنڈ آف جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے اس کی وجہ سے وہ یہ گورنمنٹ شاید برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو ان دس کائنڈ آف اے سچویشن جدھر آپ کو وہ شرائط ماننی بھی ہیں، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اور ناٹ اونلی IMF، ہماری اکنامک ہیلتھ ہے ہی ایسی کہ ہمیں ایسے ایکسٹریم میجرز لینے پڑیں گے. ساتھ ساتھ جو پاپولیرٹی یا انپاپولیرٹی ایشو ہے اور اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے اس کو مینیج کرتے ہوئے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ وہ جو ایک بیڈ نیوز ہے وہ نہ دیں یا ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش نہ کریں. اس پہ آپ کا کیا کمنٹ؟ نہیں، یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے، لیکن ایسا مجبوری ہے.
پڑھے لکھے لوگ بھی آج کل یہ بات کرتے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتیں کیوں نہیں کم ہوتی, فیول کی پرائسز کیوں نہیں کم ہوتی, گیس کی کیوں نہیں ہوتی, مہنگائی میں کیوں کمی نہیں ہوتی. یہ سب چیزیں ایون پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز بیک آف دا مائنڈ ایوری بڈی از اپسیٹ. ہر ایک آپ سوچئے کہ جو لوگ امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں وچ از پیپل لائک یو اینڈ می, ہمارے ڈومیسٹک ہیلپ جتنی بھی ہے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم ڈپریشن میں ہوں گے, ہماری انکمز کم ہو رہی ہوں گی, تو آپ سوچئے کہ اس کا ایفیکٹ ٹیل پہ کس کے پاس بھی جائے گا, ڈومیسٹک سرونٹس کے اوپر بھی جائے گا. ایگریکلچر سے بھی ریلیٹڈ ہے, آپ نے اس کا تو حال دیکھ لیا غلط فیصلے کی وجہ سے جو اس وقت غدر مچا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو شہر میں بھی جو لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہے. اینڈ دس از, جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں, ڈائی از کٹ اٹس سیلف, دا مولڈ از ریڈی فار دس بجٹ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. چیلنجز ہے بہت زیادہ. بجٹ ڈیزاسٹر ہے یا بجٹ ڈیزاسٹر کوز کرے گا؟ اوکے, سیمینٹکس میں جائے بغیر یو رائٹ, کاز کرے گا یا خود ہے. بجٹ تو نمبرز ہوتے ہیں نا, وہ تو جو افیکٹ ہوتا ہے ہم اسی کی بات کرتے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. اگر بجٹ کی وجہ سے انپاپولیرٹی میں, گورنمنٹ کی انپاپولیرٹی میں اضافہ ہونا ہے, تو میرے خیال سے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پرسیپشنس ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور خالی گورنمنٹ کو اپنے منسٹرس کے تھرو پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر مینی ادر ویز. ہمارا جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے, وہاں پہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے. وہ لوگ کیوں نہیں ذہنی طور پہ تیار کر رہے عوام کو کہ ہم اس سچویشن میں جس وجہ سے بھی آئے ہیں, اب اس سچویشن ہم ہیں. ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پچھلی گورنمنٹ کو الزام دے سکتی ہے. پیپل کین گو بیک ٹو 20 years, 30 years, even sometimes people go back to 70s کہ جی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے تو پھر there is no stopping کہ کوئی ایک جگہ پہ جا کے آپ رک نہیں سکتے. بٹ اس وقت حالات جو ہے اس کے لیے ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ مہنگائی کو برداشت کرنا پڑے گا. Again, a very pointed question. Politics is above my pay grade. میں پالیٹکس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی, خاص طور پہ وہ جو میڈیا کے لوگ ہیں, I'm not talking about TV anchors, I'm talking about people like you and me, میڈیا جو یوٹیوب پہ جن کے اپنے پوڈ کاسٹ وغیرہ ہیں, ان کی اکثریت جو ہے they are politically under duress, وہ ایک ڈسٹریسڈ کنڈیشن میں ہے. سو ان کے منہ سے جتنی بھی باتیں نکلتی ہیں ان کو ایک اسکیپ گوٹ مل جاتا ہے. چونکہ یہ لوگ کرپٹ ہیں تو اس لیے نہیں کر پا رہے, تو آبجیکٹیوٹی غائب ہو جاتی ہے ان کی باتوں سے. تو مثال کے طور پہ کل میں پوڈ کاسٹ سن رہا تھا شبر زیدی کا, تو شبر زیدی بتا رہے تھے کہ پیرا پاکستان اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992, ایک بہت بڑا فساد ہوا پاکستان کے ساتھ, جو آ کے شبر زیدی نے ہی ٹھیک کیا 2019 میں غالباً. اس پہ بات کرتے کرتے, اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ بات کرتے کرتے ہی سوئچڈ to saying کہ یہ کس نے کیا تھا, نواز شریف نے کیا تھا, تو کرپشن اور یہ اور وہ. Now you're losing objectivity. You're not commenting on the subject. You are subjecting on something which is an appendage, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, something not important. بھائی آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں نا, آپ پولیٹیکل اینالسٹ نہیں ہیں. Stay on politics. یہ مسئلہ صرف شبر زیدی کے ساتھ نہیں ہے. جتنے بھی میرے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو یہ لگے گا میں پولیٹیکلی جو بھی میری سوچ ہے, میں اکنامک کامنٹس کرتے وقت میں اکانومی پہ ڈسکس کرتا ہوں. پالیٹکس از above my pay grade. I hope I have answered you. Got it, sir. Now let's talk about the major challenges which are facing us in this budget. گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑے challenges اس بجٹ کے کیا ہیں؟ میں نے جیسے عرض کیا, دو ہیں. ایکسپینڈیچر سائڈ پہ ہاؤ ٹو کنٹرول دی ایکسپینڈیچر, کیونکہ جتنا ایکسپینڈیچر کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ وبال آئے گا. دوسرے چیلنج پہ وچ از ٹیکس کلیکشن. ابھی somebody said کہ 12,000 ارب روپے کا ٹیکس آئے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. IMF جتنا بھی کرے 12,000 ٹیکس کلیکشن کرنے کا مطلب یہ ہے اگلے سال آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو ول ایکسیڈ 10%.
ऑलराइट. आपको पता है एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे जो टोटल वो है 100 ट्रिलियन इज द टोटल इकोनॉमी साइज. और ये 100 फ्रॉम 73 बिलियन टू 100 मिलियन एक साल, 100 ट्रिलियन एक साल में हुआ है. बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन हमें पता नहीं चला, बट इकोनॉमी हैज ग्रोन. नाउ बिकॉज द इकोनॉमी हैज ग्रोन, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमें बढ़ाना है. तो टैक्स तो बहुत कलेक्ट कर लिया उन्होंने, ओवर 8 ट्रिलियन, शायद 9 ट्रिलियन कर ले, बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया. स्टिल टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज इन प्रेशर, एक्सपेंडिचर प्रेशर और टैक्स कलेक्शन प्रेशर. ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कम से कम मुझे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या करे. आई एम लुकिंग एट वेरी कॉशियसली औरंगजेब साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर. आई लाइक हिम. He is the HBL president, ex-president. He is very professional. The way he talks, he is not a politician. So baggage नहीं है उनके पास. He is a very capable person. And the fact that he is not running away from the job, he is not resigning, it gives me hope. Put it this way. So what you are saying is कि अभी जो टैक्स टारगेट अचीव हो रहा है it is 8 to 9 ट्रिलियन, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है, एक मिनट, 8 to 9 ट्रिलियन आप इसलिए अचीव कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन. सही है. क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ आपके लोगों की जीएसटी भी बढ़ गई है, लोगों की इनकम बढ़ी है, सैलरी लोगों की जो भी रेज हुआ है वो भी, तो मोस्टली जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ने से आपका. और अभी जो टारगेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वो 12 ट्रिलियन है. दैट मीन्स के जो पहले था उससे 30 to 35% आपने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है थ्रू टैक्सेस. वो कैसे मुमकिन होगा और उसका इफेक्ट क्या, इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, दे आर एक्सपेक्टिंग 15% ऑफ दिस इन्फ्लेशन. 15% इन्फ्लेशन का मतलब है 15% टैक्स तो वैसे ही आपका ग्रो करना चाहिए, राइट. 15% इन्फ्लेशन हो गई तो इन्फ्लेशन के मुताबिक आपकी सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो 15% आपका टैक्स तो वहीं बढ़ जाना चाहिए. बाकी रियल टैक्स इंक्रीज इफ 12 ट्रिलियन इज अ स्पेकुलेशन. हमें अभी बजट नहीं अनाउंस हुआ. मेरा ख्याल है कि इट शुड बी बिलो 12 ट्रिलियन रुपीज़. 12,000 अरब रुपए से कम होगा, और वो भी कैसे होगा, अकल दंग है. अच्छा, मैं एक लेमैन की तरफ से एक सवाल है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो मेरी परचेजिंग पावर कम होगी, क्योंकि मेरी इनकम तो उस लिहाज से बढ़ नहीं रही. जब परचेजिंग पावर कम होगी तो मैं अपने खर्चे कम करूँगा. जब मैं अपने खर्चे कम करूँगा तो जो मैं जीएसटीज वगैरह पे कर रहा हूँ वो भी कम दूंगा, वहाँ पे भी कमी आ जाएगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये टारगेट कैसे अचीव कर लेंगे. चलें, आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से 15% हो जाएगा, जो बाकी 15 to 20% है. चलिए, अच्छा, आपका पहले सवाल का जवाब दूसरा भी मुझे रिमाइंड करा दी. आई माइट फॉरगेट. ये जो आप कह रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन से मेरी क़ुव्वत ख़रीद कम होती है, ये माशाल्लाह जो कौम है ना, ये एक्सपेंडिचर में बहुत महारत रखती है. इसने, इसकी हालत ख़राब हो या अच्छी हो, उसने खर्च करना ही करना है. ये तो एक अलमिया है हमारा, एक सिस्टमिक एरर है हमारे साथ, एक फॉल्ट है. हमारी सेविंग्स कम होती हैं. जब सेविंग्स कम होंगी, हम स्पेंड ज़्यादा करेंगे, तो जो भी जीएसटी है वो हमें पे करना पड़ेगा. हम जीएसटी को अवॉइड नहीं कर सकते. बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं, कैश इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ों में हम नहीं करते, तो वो है. हाँ, 15% के अलावा कैसे, बाय द वे इन्फ्लेशन का भी मैक्सिमम हमने गुजार लिया है. 30-35%. इट इज़ नाउ कंटिन्यूसली कमिंग डाउन. इट्स बिलो 20% आई गेस, राइट. तो चीज़ें महंगी ज़रूर हो गई हैं, महंगाई में कमी आ रही है, राइट. महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हो गई है. तो गवर्नमेंट इज़ होपिंग एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि जिस तरह इंटरनेशनल कमोडिटीज़, खासतौर पे फ्यूल प्राइसेस जा रही हैं इंटरनेशनल, तो मुझे लगता है कि शायद 15% इनका इन्फ्लेशन टारगेट पूरा हो जाए अगले साल, मे बी इवन इम्प्रूवमेंट आए उसमें. लेकिन बहरहाल, कमिंग टू योर पॉइंट, 15% अगर रहता है तो हमें तकरीबन 15% रियल टैक्स, यानी 15% जो मज़ीद इजाफा करना है, वो तो टैक्स बेस बढ़ाए बगैर अगर आप करेंगे तो तनख्वाहदार चीखेगा. हर चीज़ महंगी होगी. आप उसके ऊपर भी कह रहे हैं, फ्यूल के ऊपर आप 18% जीएसटी लगाएं, पेट्रोल के ऊपर. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो लोग टैक्स नेट में हैं वो ही इस वजन को, इस बोझ को उठाएंगे. आपको क्या नजर आता है कि हमारी जो टैक्स बेस है
اس کو براڈن کرنے کی اور زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ابھی تک اورنگزیب صاحب نے دی؟ ابھی تک تو میں نے نہیں. ہاں یہ سمیں جو بند کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا, میری بیوی تو ٹیکس فائلر نہیں ہے, اس کی سم بند نہیں ہوئی, تو مجھے یہ پتہ چلا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے سمیں جو بند کرنی شروع کی ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو ٹارگیٹڈ سمز ہو رہی ہیں, یہ جن کی جو ٹیکس فائلرز ہونے چاہیے ان کو, ان کی سمیں بلاک ہو رہی ہیں. یہ ایک میجر ہے, بڑا سپر فلو سا, بڑا ہی ہلکا پھلکا, وہ دوسری سم لے لیں گے, کیا مسئلہ ہے اس میں. یا تو آپ یہ کہیں کہ میں سم آپ دے نہیں سکتے جب تک ٹیکس فائلر نہ ہو, وہ کیسے ہوگا؟ آپ کی میری بیوی کو کون دے گا, پھر وہ ہمارے بچوں کو کون دے گا, سم لے کے دے گا. تو یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے. دوسرے کوئی طریقہ مجھے اب تک کوئی کا دکا آواز آ جاتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, اس میں اضافہ, they're saying a lot of things, بٹ کوئی سبسٹینشیل کوئی چیز میں نے نہیں پڑھی اخبار میں یا ٹی وی پہ. So that's a bad news for people who are already in the tax net. No, I wouldn't say that's bad news. We don't know the budget, so we don't know what they're going to do. We don't know. There is a lot they can do. For example, they can use this withholding tax, adjustable withholding tax net, to many things. ابھی بھی بہت سارے withholding tax جو adjustable withholding tax ہے نہیں. For example, ہماری ٹول ٹیکس ہے جو ہم ٹول دیتے ہیں, سے M2 پہ اسلام آباد ٹو لاہور, تو اس کے اوپر ایڈجسٹیبل ودہولڈنگ ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ مری ایکسپریس وے, جب اسلام آباد سے مری جاتے ہیں دن بھر کے لیے, 2 لوگ اگر جاتے ہیں تو دن بھر میں جو خرچ کرتے ہیں دن میں ڈے لائٹ وزٹ, تو ہم تقریباً 15,000 روپے خرچ کر کے آ جاتے ہیں, اور گورنمنٹ کو ہم ٹول کتنا دیتے ہیں سڑک پہ؟ 120 روپے, جو پتہ نہیں کب سے نہیں چینج ہوا. تو بہت ایریاز ہیں جہاں جو لوگ پیسے والے ہیں جو خرچ کرتے ہیں, 2 قسم کے ہیں نا, میری آپ کی طرح جو ٹیکس فائلرز ہیں, اور دوسرے جو ٹیکس فائلرز نہیں ہیں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں. معلوم کریں نا کہاں خرچ کرتے ہیں آپ, اس کے اوپر ایڈجسٹیبل ودہولڈنگ ٹیکس لگا دیں. واٹ از دا ریزن دے ہیو ناٹ پٹ ایڈجسٹیبل ودہولڈنگ ٹیکس آن فار ایگزامپل آر الیکٹریسٹی بل, یوٹیلیٹی بلس. ہمیں ہونا چاہیے ہر چیز میں آٹومیٹک نظام ہونا چاہیے. میرا جو ودہولڈنگ ٹیکس آ گیا ہے میری ریٹرن میں آٹومیٹک آ جانا چاہیے کہ آپ نے اتنا ودہولڈنگ ٹیکس دے دیا ہے, ایڈجسٹیبل ودہولڈنگ ٹیکس دے دیا ہے. فائلر کو مصیبت پڑے گی, اس کے لیے چیزیں مہنگی ہوں گی, لیں اس سے اور آپ. لیکن کوئی اور مجبوری مجھے لگتا ہے کیا, اگین آئی ایم اسپیکولیٹنگ, نان فائلر کو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہرحال یہ ایک اسپیکولیشن ہے, لیکن اس کو ایسا ہو سکتا ہے. تو ایک تو آپ نے کہا کہ بڑا چیلنج ہے ایکسپینڈیچر کو کیسے وہ کنٹرول کریں گے. دوسرا چیلنج ٹیکس کی ہم بات کریں, ریونیو جنریشن کیسے کریں گے. ریونیو جنریشن ہماری بہت کم ہے. ہمارا دوست جو ہے IMF کو میں کہتا ہوں ہمارا دوست ہے, وہ کہتا ہے ٹیکس ٹو GDP بڑھائیں, آپ اتنا تو کریں جتنا انڈیا کا دوسرے ملکوں میں ہے. اچھا بائی دا وے, ہمارا فیڈرل ٹیکس ہے, ٹیکس کلیکشن, اور پروونشل ٹیکس کلیکشن ہے. اگر دونوں کو ملا کے ہمیں بات کرنی چاہیے, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ملاتے. وہ ہم کریں تو ہمارا جو 8-8.5% ہے وہ بڑھ کے ویسے ہی 10% ہو جائے, شاید 9 سے 10% ہو جائے. اس میں بھی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. 18th امینڈمنٹ کو آپ کرٹیسائز کرنا بند کریں, 18th امینڈمنٹ کو پورا کریں, اور پروونسز سے کہیں کہ آپ ٹیکس لگائیں, ان کو کہیں آپ اپنا ٹیکس لگائیں, فورس دیم. اب آپ دیکھیے کہ صوبوں میں گورنمنٹ دوسری پارٹیز کی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹی دوسری ہے, تو وہ سب مزے کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو لگانی ہے. ساری بدنامی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہوگی. وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی ہیلتھ کارڈ چلا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہم مفت لوگوں کو تعلیم دیں گے. آپ دیکھیں نا سندھ میں کیا ہو رہا ہے, KPK میں کیا ہو رہا ہے, اور پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک پریشر ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے برداشت کرنا ہے. آئی جسٹ ڈونٹ نو وائی آر پروونسز ناٹ ٹیکنگ دیئر ریسپانسبلٹیز ایز پر 18th amendment. As per 18th amendment, they are only demanding کہ ہمیں یہ شیئر چاہیے, یہ شیئر چاہیے, but they are not sharing in the revenue generation. Absolutely. آپ دیکھیے ہمارا پینشن ایکسپینڈیچر کا کنٹرول میں, پینشن ہمارا جو پیمنٹ ہوگی اگلے سال کتنی ہوگی, کتنے 100 ٹریلین آپ نے, کتنے ٹریلین آپ نے پینشنس میں دینی ہے, اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. کسی لیڈر نے کہا, پاپولر لیڈر نے کہا کہ ہماری پینشن فنڈڈ ہونی چاہیے. او بھائی فنڈڈ تو بات کی بات ہے, جو آپ کی نکل رہی ہے اس کے لیے کیا کریں گے آپ. چلو آج کا تو کچھ نہیں ہو سکتا, جو آپ نے پینشن دینی ہے 2040 میں جو پینشن دیں گے آپ, اس کا تو کوئی بندوبست کریں. آپ لوگوں کو آپ ٹیکس میں جو گورنمنٹ میں آپ لوگ ہائر کرتے ہیں, ہائر them in with a different contract. Nothing. I'm not an expert in these matters, but I'm talking about the budget. یہ جو ڈیفنس کے بعد آپ کا پینشن is the next big item. Nothing can be done, nothing is being done. یہ جو کلیمز ہیں گورنمنٹ کے
کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں یہ بالکل ہی ہالو کلیمز ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹس جو ہوتی ہیں کبھی بھی نہیں کہیں گی, اسٹیٹ بینک کبھی بھی نہیں کہے گا کہ حالات بہت خراب ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمت دلانی ہوتی ہے, آپٹیمزم دکھانی ہوتی ہے. میرے اور آپ جیسے لوگ بیٹھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اتنا ہوپ دلا رہے ہیں, دے شوڈ بی کیئرفل, دے شوڈ ناٹ بی سو اسٹوپڈ کہ لوگ ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں کہ بجٹ میں ہمیں کوئی رعایت ملے گی. اوکے, ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ آپ اوور یو. ناؤ ان یور اوپینین گورنمنٹ کون سی اسٹریٹجی یا کون سے ایسے اسٹرینڈز آف اسٹریٹجی لائے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے ہمارے حالات مینجمنٹ آف دس کیوس, فائنینشیل کیوس یا اکنامک کیوس, وہ مینیج ہونا شروع ہو؟ جب کیوس آتا ہے نا ذیشان, یو نو اٹ فار بیٹر دین آئی ڈو, جب کیوس آتا ہے نا تو پھر ہر چیز کیوٹک ہوتی ہے. آپ کا وہ پلان کام میں آتا ہے, یو ریمبر آور ڈسکشنز, وہ پلان کام میں آتا ہے جو آپ نے پیس میں وہ اس زمانے میں بنایا ہوتا ہے جب کیوس نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے اس زمانے میں چونکہ ہم نے پلان نہیں بنایا, اب جو ٹائم اصولاً ہونا چاہیے تھا کہ ہم اکانومی کو کنٹرول کرنے کو, انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے, ٹیکس میں تھوڑی سی رعایت دیتے, لوگوں کو خوش کرتے, نہیں کر سکتے. وہ کام جو ہمیں اچھے دنوں میں کرنا تھا وہ آج کرنا پڑ رہا ہے. اچھے دنوں میں چونکہ ہم IMF کے پاس نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگلے 3 سے 5 سال کی سوچ رکھتے ہوئے اس بجٹ کو بنانا ہے, یا جو بھی اس کے اندر جو پالیسیز آنی ہیں, چاہے ریونیو جنریشن کی ہے یا ایکسپینڈیچر کٹس کی ہے, وہ ساری جو ہے وہ ہم نے بنانی ہے اگلے 3 سے 5 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے. 3 سے 5 سال کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ویدر دے آر ان دی گورنمنٹ اور ان اپوزیشن, ان کو ایک پیج پر ہونا ہوگا. کیا وہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ سن 47 سے میں نے پڑھا ہے, مجھے ہوش آ گیا تھا جب میں نے آئی اسٹارٹڈ ریڈنگ سم تھنگ سم ٹائمز ان 80s. میں سنتا ہوں کہ 47 میں ایون دوز ہو ور رولنگ پاکستان they were not on the same page themselves, they were not on the same page of their own page. تو اب ایکسپیکٹ کرنا کہ ہماری ایسی گھٹی میں بات پڑ چکی ہے not to be on the same page. ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں, ہم بھی تو ڈفرینٹ پیج پہ بیٹھے ہیں نا اس وقت. تو ایون گورنمنٹ از ناٹ آن دا سیم پیج آف دا گورنمنٹ. I'm sorry I had to be so sarcastic, but yes, that's the need of the hour. Everybody should sit together. Sit together میں مسئلہ ہے نا, لوگوں کی ایگو ہرٹ ہوتی ہیں, ان کے جو پولیٹیکل وہ اوپینینز یا ایجنڈاز ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں. So every single economic analyst has his political affiliation, جس کو میں کہتا ہوں heavy backpack. ہیورسیک کہتے ہیں نا اس کو, heavy backpack ہے اس کی اپنی پارٹی affiliation. تو اس پارٹی ایفیلیشن کو وہ ہٹا نہیں سکتا اور اس کے مطابق بات کرتا ہے. تو جو سب کو ایک پیج پہ لانے کی ضرورت ہے, اتنی شدید ذمہ داری جو میں آج محسوس کر رہا ہوں پہلے کبھی نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف آئے تھے, پرویز مشرف نے 2002 کا الیکشن کروایا تھا, قوم کیوں خاموش ہو گئی؟ وائی ڈڈ دے ایکسیپٹ اے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر؟ بیکاز حالات دنیا کے بڑے خراب تھے, بہت خراب تھے. پاکستان کا ڈیٹ 10 سال کے لیے معاف نہیں ہوا تھا, وہ رول اوور ہو گیا تھا, جو ایک بڑا فساد بنا ہوا ہے آج کل. پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو, 10 سال رول اوور ہوا. اور پرویز مشرف کے زمانے میں بھی انہوں نے خوب کھایا بجٹ کو, بے درے کھایا سے مطلب کرپشن نہیں ہے, دیٹس ناٹ مائی فیلڈ. اکنامکلی جو ان کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے. مزے جب آ رہے ہوتے ہیں نا تو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو میں مزے کر رہا ہوں اس کے پیسے میں دوں گا یا دے چکا ہوں. I am personally in favor of those مزے جس کے میں پیسے دے چکا ہوں. ہم کو گورنمنٹ میں, پالیٹکس میں, ہم کو ان مزے کرنے کی عادت ہے جس کے پیسے عوام نے دینے ہیں اور بعد میں دینے ہیں. تو ایک ریٹرک ہے نا, اس کو ایک پیج پہ آپ کیسے لے کر آئیں گے لوگوں کو؟ ذرا کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر بتائیں جو ایک پیج پہ آنے کے لیے تیار ہو. یہ گورنمنٹ یہ مان لے کہ یہ جو آپ کا دبئی کا فساد ہے, یہ جو اتنی پراپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی, میرا ایک سوال ہے نا, چلو یار آپ بڑے نیک لوگ تھے ہیں مولانا, بہت زبردست قسم کے, دین و دنیا کے بالکل زبردست, آپ کی یہ پراپرٹی بن گئی, بڑی نیک انکم سے بنی ہے, گئے کیسے تھے پاکستان سے؟ تو گئے ایک زمانے میں, جس کو شبر نے ٹھیک کیا, یہ گئے تو جینوئن تھے, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان دنیا کا شاید واحد غریب ملک ہے جس میں ایک آدمی کو 2019 سے پہلے تک
फॉरेन करेंसी अकाउंट ना सिर्फ खोलने की इजाजत थी रेजिडेंट पाकिस्तानी को, बल्कि उसमें पाकिस्तान के अंदर से डॉलर खरीद कर उसमें जमा कराने की इजाजत थी, और उन डॉलर्स को दुनिया में कहीं भी भेजे उससे कोई सवाल नहीं पूछता था. दिस वन 2019 अब खत्म हो गया है. ये जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं लोगों ने, ये पॉलिसी क्यों आई थी, क्या वजह थी? ये पॉलिसी जब आई तो किसी एक आदमी को आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा. इसके बेनिफिशियरी थे ना, मेरे तुम्हारे दोस्त भी जीशान इसके बेनिफिशियरी होंगे. हमारे दोस्तों में से कितने लोग हैं जिनकी औलाद बाहर पढ़ने गई पाकिस्तान से, कैसे भेजते थे डॉलर्स उनको. तो स्टेट बैंक इस पे कमेंट कभी नहीं करता था, कभी किसी इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र नहीं आया, कभी किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं किया, क्योंकि सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज लेनी है. इसको क्रिटिसाइज कर देंगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे. So it is basically the issue of benefits, everybody is a stakeholder in this crime. खुदा का वास्ता, इन दिस किसी दूसरे मुल्क में आप जाके बांग्लादेश में कहें कि पाकिस्तान में हम फॉरेन करेंसी में डॉलर डाल भी सकते हैं खरीद के, और जो बाहर से अगर आए तो उसको निकाल भी सकते हैं डॉलर्स में, तो बांग्लादेशी हंसेगा, कहेगा कि जो बड़ा डेवलप्ड मुल्क है आपका. So your last comments on the possible impact of the budget. Possible impact, it's going to be a very interesting budget. आपको पता है ना, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स भी बजट में नहीं डाले जा सकते, only 10%, 90% has to go on loans repayment. Very interesting it will be कि कितने ट्रिलियन, कितनी कमर है इस गवर्नमेंट की, कितने ट्रिलियन, कितने हजार अरब रुपए का ये टैक्स लगाएंगे लोगों के नए. और जो ये तो बात IMF ने भी कह दी है ना कि आप जो करंट, जो आपके टैक्स में स्टेक होल्डर्स हैं, जो करंट टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाले बगैर टैक्स बेस बढ़ाएं आप. तो वो टैक्स बेस औरंगजेब कैसे बढ़ाएंगे? आई ट्रस्ट हिम, बाय द वे, आई नो ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स. But you have no idea how he's going to do that. I have no idea, and I am perplexed. And that budget speech, I am going to see in awe, total awe. What is it that I missed and they were able to do it? Thank you very much, sir. तो आज जो हमारी डिस्कशन थी, आज आपने देखा कि बजट के मामले में हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो कितने सेंटिमेंटल, इमोशनली चार्ज थे, मगर ये सब्जेक्ट है ही ऐसा कि, और बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने हमें बता दिया कि जो हमारे एक तरफ एक्सपेंडिचर्स हैं और दूसरी तरफ हमने जो रेवेन्यू जनरेशन करनी है, वो चैलेंजेस इतने बड़े हैं. उसके ऑन टॉप ऑफ इट एक इन्फ्लेशन है, ऑल्दो कि इन्फ्लेशन बहुत कम हुई है और आगे भी शायद कम हो, मगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट. तो जब टैक्सेशन बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्सेस आपको बढ़ाने पड़ेंगे. जब आप बेस भी ब्रॉडन करेंगे और नॉन फाइलर्स को कोशिश करेंगे कि उनको फाइलर बनाया जाए, तो इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस को बालाए ताक रखते हुए मेरे ख्याल से इस वक्त लोगों का जहन बनाने के लिए तैयार, उनको करने के लिए कि वो ये कड़वी गोली तो खैर बहुत छोटी सी चीज़ है, ये जो जल्जला आने वाला है इसके लिए वो तैयार हों. उनको ज़रूरत है लोगों को जो कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं कि वो अपनी कंट्रीब्यूशन करें थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, वट एवर मीडियम दे आर यूजिंग. और इस वक्त ब्लेम गेम का वक्त नहीं है. देयर हैज़ टू बी अ डिस्कशन दैट ऑन the various parties, whether they are in government or opposition, whether they are in federal capital or they are in provincial capitals, इन सब को इस बात पे पब्लिक ने और जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने फोर्स कर रहे हैं दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन दे हैव टू कम ऑन वन पेज फॉर इकोनॉमी, फॉर मैनेजिंग द chaos, financial chaos we are in. Thank you very much.